الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کی مجلس میں چند ایک مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے ذکر کریں گے، اس کے بعد آپ حضرات کو اختیار دیں گے کوئی اپنے ذہن کے مطابق کوئی مسئلہ جو کسی کے ذہن کے اندر ہو زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھنا چاہے تو وہ پوچھے۔ اس کے بعد آج بدھ کا دن بھی ہے، پچھلے بدھ مولانا اشفاق صاحب نے تشکیل کا عمل کیا تھا، تبلیغی جماعت والوں نے آج میرے ذمہ لگایا۔ آپ حضرات کی تشکیل کا مرحلہ اللہ کرے مجھے یاد رہ جائے تو انشاءاللہ وہ تشکیل کا جو معاملہ ہے وہ بھی کریں گے۔ ایک مسئلہ جو عام طور پہ کثرت کے ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ جی میں نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اور میرا مقصد پیسے جمع کرنے کا اپنا مکان تعمیر کرنا ہے، یا پیسے اس لیے جمع کیے ہوئے ہیں کہ میں ان پیسوں کے ذریعے سے حج کروں گا، یا پیسے اس لیے جمع کیے ہوئے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی شادی کروں گا یا بہن کی شادی کروں گا یا بچوں کی شادی کروں گا، ان پیسوں کے علاوہ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، کیا ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر یہ پیسے جو حج کے لیے رکھے یا مکان کی تعمیر کے لیے رکھے یا اسی طرح کسی کی شادی کے لیے رکھے، نصاب کی مقدار کو پہنچ گئے اور سال گزر گیا تو ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ بعض ملازم حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ میری ماہانہ تنخواہ وہ 50,000 روپے کے قریب ہے، بعض کہتے ہیں جی میری تنخواہ وہ 60,000 روپے ہے، کیا میری تنخواہ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے؟ حالانکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تو 47,750 روپے کے قریب، میری تنخواہ تو اس سے زیادہ بنتی ہے، کیا زکوٰۃ لازم ہے؟ اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پیسے اس کو تنخواہ کے ماہانہ مل رہے ہیں، اگر تنخواہ ملی اور اس نے فوراً خرچ کر دی، اس کے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچا، مہینے کے مہینے تنخواہ آئی اور خرچ ہو گئی تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کے رکھتا ہے اور بچا کے بچت کر کے اتنے پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے جو نصاب کی مقدار بن رہی ہے اور اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے، تب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح بعض احباب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی میرے پاس پیسے تو موجود ہیں لیکن میں نے قرض بھی ادا کرنا ہے، اب کیا میں زکوٰۃ ادا کروں یا نہ کروں؟ اس میں فقہا فرماتے ہیں دیکھیں گے کہ اس کے پاس مجموعی مالیت کتنی ہے۔ اگر قرض کی مقدار مجموعی مالیت سے زیادہ ہے تب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کی ملکیت کے اندر 3 لاکھ روپے ہیں، سال بھی گزر گیا، 3 لاکھ روپے نصاب کی مقدار بنتی ہے، لیکن جو اس نے قرض ادا کرنا ہے لوگوں کو وہ 4 لاکھ روپے ہے۔ اب دیکھیں مجموعی مالیت کم پڑ گئی اور قرض کی مقدار زیادہ بن رہی ہے، اب اس کے پیسوں کے اندر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی آدمی کی مجموعی مالیت زیادہ ہو اور قرض کی مقدار کم ہو، مثال کے طور پہ کسی کے پاس نقد جو اس کی مالیت اس کے پاس ہے وہ 3 لاکھ روپے ہے اور قرض اس نے ادا کرنا ہے صرف 1 لاکھ روپے، اب کیا کریں گے؟ فرمایا کہ اس کی مجموعی مالیت کے اندر سے 1 لاکھ روپے منہا کریں گے، نکال دیں گے، باقی 2 لاکھ روپے بچتے ہیں، ان 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر آدمی نے کسی کے پاس سے قرض کا پیسہ لینا ہے، جس سے قرض کا پیسہ وصول کرنا ہے، اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے؟ مثال کے طور پہ میں نے کسی کو 2 لاکھ روپے قرض دیا ہوا ہے، اب وہ جو 2 لاکھ روپے ہے اس کی زکوٰۃ میں دوں گا یا وہ دے گا جس نے قرض لیا؟ فقہا فرماتے ہیں یہ قرض دینے والے کے ذمہ لازم ہے ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنا۔
البتہ یہ دیکھ لے کہ جس کو میں نے 2 لاکھ روپے قرض دیا اس سے مجھے 2 لاکھ روپے واپس مل بھی سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ بعض لوگ تو قرض کے مال کو اپنے اوپر حلال سمجھتے ہیں، لینا ثواب سمجھتے ہیں کہ لے لیا واپس نہیں کرنا۔ اگر آپ نے قرض کسی ایسے آدمی کو دے دیا جس سے واپس ملنے کی امید ہی نہیں ہے، اب آپ اس پیسے کی زکوٰۃ نہ ادا کریں، سن اپنے پاس نوٹ کر لیں، مطلب 2019 کے اندر آپ نے قرض دیے، اب اللہ والی کا جب ملے گا دیکھی جائے گی، اگر وہ 2 سال کے بعد 10 سال کے بعد اچانک آپ کو مل جاتے ہیں تو جتنے سال گزرے ہیں ان تمام سالوں کی یکمشت زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر قرض کسی ایسے آدمی کو دیا ہے جس سے ملنے کی امید ہے، آپ نے قرض کسی امانت دار دیانتدار بااعتماد شخص کو دے دیا، 2 لاکھ روپے قرض دیا، آپ کو امید ہے مہینے میں نہ صحیح 2 مہینے میں مجھے پیسے مل جائیں گے، اب ان پیسوں کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی کے زمرے میں یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے، عام طور پہ کوئی دکان یا مکان کرائے پہ لی جائے تو ایڈوانس کی مد میں کچھ پیسے دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو رواج ہے، آپ دکان مارکیٹ کے اندر کرائے پہ لے تو 5-5 لاکھ روپے ایڈوانس دینا پڑتے ہیں، بعض کو 10-10 لاکھ روپے ایڈوانس مانگتے ہیں۔ جو یہ ایڈوانس کی مد ہے، جو پیسے دے دیے، اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے؟ فرمایا جس نے ایڈوانس دیا ہے یہی بندہ اس پیسے کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کے بعد زیورات کی مد میں کچھ مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ جی میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے اور شادی کے لیے بچی کے جہیز کے لیے 2 تولہ 3 تولہ سونا بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے؟ اس میں فقہا فرماتے ہیں اگر وہ بچی کی ملک میں زیور کر دیا، بچی کے لیے زیورات تیار کیے اور بچی کی ملک میں کر دیے، قبضہ دے دیا، ملک اس کی کر دی، بچی اگر عاقل بالغ ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی بچی ہی کے ذمہ لازم ہوگی۔ اور اگر ماں باپ نے بچی کی ملک میں نہیں کیا بلکہ رکھا ہوا ہے کہ جب اس کی شادی کریں گے تب اس کو دے دیں گے، ابھی میں اپنے پاس رکھتا ہوں، تو جس کی ملک میں وہ زیورات ہوں گے اسی کے ذمہ اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح عام طور پر شادی شدہ لڑکی کے پاس 2 قسم کے زیور ہوتے ہیں، ایک وہ زیورات ہوتے ہیں جو اس کے ماں باپ نے اس کو بنا کے دیے، اور ایک وہ زیورات ہوتے ہیں جو سسرال والے اس کے اوپر چڑھاتے ہیں۔ ان سب قسم کے زیورات کی زکوٰۃ کس کے ذمہ ہے؟ اس میں بھی فقہا یہ فرماتے ہیں دیکھیں گے کہ سسرال والوں نے اور والدین والوں نے وہ تمام زیور اس بچی کی ملک کر دیے ہیں، اگر بچی کی ملک میں کر دیے تو زکوٰۃ بچی ادا کرے گی، اگر بچی کی ملک میں نہیں کیے تو جس کی ملک میں وہ زیورات ہوں گے وہی ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا۔ ایک مسئلہ عام طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی میں نے دکان خریدی ہے یا مکان خریدا ہے یا کوئی خالی پلاٹ خریدا ہے، وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے؟ اس میں سمجھ لیجئے کہ اگر پلاٹ خریدتے وقت، دکان خریدتے وقت یا مکان خریدتے وقت نیت تجارت کی تھی کہ موقع کا پلاٹ ہے، موقع کی دکان ہے، میں خرید رہا ہوں، اس کو بیچوں گا، اس سے پیسے حاصل کروں گا، نفع مجھے ملے گا، خریدتے وقت ہی اگر نیت تجارت کی ہے پھر فرماتے ہیں اس کی مجموعی مالیت کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ اگر خریدتے وقت نیت کیا میں دکان خرید رہا ہوں، اس کو کرائے پہ چڑھاؤں گا، کرایہ اس کا حاصل کروں گا، مکان خرید رہا ہوں تو مکان ایک اچھی جگہ پہ اس کا 8-10 ہزار روپے مجھے کرایہ ملتا رہے گا، کرایہ کی نیت سے خرید رہے کہ کرایہ اس کا کھاؤں گا۔ اب دکان اور اس مکان کی مالیت کی زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ وہ جو کرایہ وصول کر رہے اگر وہ کرایہ یہ بچا کے رکھتا ہے اور وہ نصاب کی مقدار تک پہنچ جاتے ہیں، اس کرایہ کے نصاب کے پہنچنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، دکان یا مکان کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تیسری نیت یہ بھی ہوتی ہے، پلاٹ خریدتے وقت نیت یہ تھی کہ چلو میرے بچوں کے کام آ جائے گا، میں خرید رہا ہوں، بعد میں جب بچے بڑے ہوں گے ان کی ملک میں کر دوں گا، ان کے کام آ جائے گا، یا اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اپنا رہائش کا مکان بنا لوں گا، اس نیت سے پلاٹ خریدا۔ فرمایا کہ اس نیت سے جو پلاٹ وغیرہ زمین وغیرہ خریدو گے اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اچھا کبھی نیت تبدیل بھی ہو جاتی ہے، خریدتے وقت تو نیت یہ تھی کہ میرے بچوں کے کام آ جائے یا بعد میں اس کے اوپر رہائش کروں گا، بعد میں 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد نیت بدل جاتی ہے کہ چلو میں اس پلاٹ کو فروخت کر دیتا ہوں، کسی اور اچھی جگہ خریدوں گا۔ اب کیا فقط نیت بدلنے سے زکوٰۃ کا حکم آ جائے گا یا نہیں؟
فقہا فرماتے ہیں فقط نیت کے بدلنے سے زکوٰۃ کا حکم نہیں آئے گا، بلکہ اب شریعت انتظار کرے گی، اس کو کہے گی تو نے ابھی صرف نیت کی ہے، جب تک بیچتا نہیں تب تک زکوٰۃ لازم نہیں۔ ہاں جب فروخت کر دے گا مالیت اس کی قبضے میں آ جائے گی، اب وہی اصول ہوگا نصاب کے بقدر پہنچی ہے، سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ یہ چند ایک مسائل تو میرے ذہن کے اندر تھے زکوٰۃ کے حوالے سے، آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو وہ بلا جھجک بغیر کسی شرم کے کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہے جی کوئی مسئلہ پوچھنے والا؟ چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، مسئلے کے لیے کیا؟ ہاں جی کوئی پوچھنے والا ہے؟ اچھا جی، اگر مسئلہ نہیں پوچھتے تو پھر کھڑا ہونا تو ضروری ہے، دین کی نیت سے بندہ کھڑا ہو، ثواب کی نیت سے کھڑا ہو، انسان کے نیک عمل کے ارادے سے کھڑا ہونے پہ میرا اللہ اجر عطا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ واقعہ سنایا، 4 مہینے کا ارادہ ہے ماشاءاللہ، اسی 4 مہینے میں انشاءاللہ داڑھی بھی رکھے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب کا 4 مہینے کا ارادہ ہے، پیچھے امام طے کر کے جانا نہیں تو قبضہ ہو جائے گا۔ محمد نذیر جی 4 مہینے کا ارادہ ہے ماشاءاللہ۔ محمد اسحاق چلے کا ارادہ ہے، اتنا بڑا بزنس چھوڑ کے کیسے جائیں گے سر آپ؟ ماشاءاللہ یہ بھی بڑی قربانی ہے، اتنا بہت بڑا بزنس چھوڑ کے بندہ جائے، بہت بڑی قربانی ہے، جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا اجر۔ ماشاءاللہ فرحان نے بھی ارادہ کر لیا، 4 مہینے کا چلے کا، ماشاءاللہ چلے کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور کوئی خوش نصیب کھڑا ہو جائے ہے کوئی نہیں؟ زین العابدین نیک کام کے ارادے پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بس نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ موتی صاحب کو کچھ نہیں میرا نہیں تو چھٹی گھر دے دی، 4 مہینے کے ارادے ہیں۔ حافظ ریاض صاحب 4 مہینے کا ارادہ ہے۔ آصف بھائی آپ بھی ارادہ کر لیں، آپ بھی ارادہ تو کر ہی لیں جی، چلے کا ارادہ ہے آصف بھائی کا ماشاءاللہ۔ محمد نعیم 4 مہینے کے ارادہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں واقعہ سنانا چاہتا تھا، ساتھیوں نے واقعہ سنانے نہیں دیا۔ محمد عمران 4 مہینے کا ارادہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد مہتاب 4 مہینے کا ارادہ ہے۔ اسحاق لنگڑیال کے بھائی بیٹھے ہیں، نام ان کے میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ بھی کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، ایک بہت بڑا بزنس چھوڑ کے جائیں گے، جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا اجر ہے۔ جمعے سے 3 دن نقد ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات انہوں نے ذہن میں ڈال دی، نقد جماعت کے تو فائدے بڑے ہیں، نقد والا کوئی اور ساتھی کھڑا ہو جائے گا جمعے سے ماشاءاللہ نقد۔ اور کوئی ساتھی عدنان، اور کوئی ساتھی نقد والا، رمضان شریف کے اندر اللہ کے راستے میں 1 دن 1 رات کا لگا دینا، 70 دن اور 70 راتیں لگانے کا ثواب۔ کوئی اور نقد، رانا صاحب آپ کی بھی اسکول کی چھٹیاں، نقد 3 دن کا ارادہ کریں، ارادہ تو کر لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جانو آپ کی بھی چھٹیاں ہیں، آپ بھی 3 دن کا نقد ارادہ فرمائے، کھڑا ہو گیا، اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ جی ارادہ ہے۔ محمد رضوان عرف جانو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے ارادوں کو قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا نکلنا آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکلنے کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ، جن احباب نے دوستوں نے یا اللہ نیک کام کا ارادہ کیا، اللہ ان کے ارادوں کو قبول و منظور فرما، اللہ ان ارادوں کو پائے تکمیل فرما، اللہ ان کا نکلنا آسان فرما، اللہ ان کے نکلنے کو خیر کا ذریعہ بنا، اللہ اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما، اللہ تکبر اور ریاکاری سے بچا، اللہ مخالفین کی مخالفت، حاسدین کے حسد، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، اللہ تمام دینی مدارس کی تمام ضروریات اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، اللہ یہ ادارہ جہاں پر محنت کی، اللہ تو جانتا ہے اخلاص کے ساتھ محنت کی، اللہ اس کے اندر دینی تعلیم کی ترقی کے لیے بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما،
اللہ اس کی تمام ضروریات اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ اللہ قرض کچھ ادا ہو گیا، اللہ 2 حصے قرض کے ابھی باقی ہیں، اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی ادائیگی کا بھی انتظام فرما۔ اللہ جو حصہ قرض کا اترا اللہ وہ بھی تیرے محض فضل سے کرم سے اترا، اللہ اس پر بھی ہم تیرے سامنے سجدے شکر بجا لاتے ہیں، اللہ اسی انداز سے بقیہ قرض کی ادائیگی کا بھی انتظام فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔